طوائف کی تربیت بڑی عجیب و غریب ہوتی ہے۔ اس کے ہاں اخلاقیات کے اپنے اصول ہوتے ہیں اور کاروباری معاملات بالکل مختلف۔ شروع دن سے اسے ناز و انداز سکھائے جاتے ہیں کہ اس نے لوگوں کا دل لبھانا ہے، ان کو اپنا دیوانہ بنانا ہے اور پھر ان کی اس دیوانگی سے بھرپور فائدہ اٹھانا ہے۔ اس ساری تربیت میں ایک سخت ممنوع عمل بھی ہوتا ہے، یعنی یہ کہ طوائف کی زندگی کا ایک نو گو ایریا ہوتا ہے۔ وہ یہ کہ کوئی کتنا بھی حسین ہو، مردانہ وجاہت سے بھرپور، اپنی ساری کی ساری جائیدادیں اس پر نچھاور کر دے، بیوی بچوں کو چھوڑ کر اسی کے در کا ہو رہے، حال بے حال ہو جائے، دنیا کی اسے کوئی سدھ بدھ نہ رہے۔ ان تمام حالات کے باوجود طوائف کو یہ بہت سخت تربیت دی جاتی ہے کہ اس سے عشق وغیرہ کے چکر میں گرفتار نہیں ہونا۔ اس کی کوئی بھی خوبی اگر دل میں جگہ بنانے لگے تو اسے زور سے جھٹک دینا ہے، کیونکہ یہ ایک بازار ہے اور اس بازار میں بکوؤ مال صرف ایک ہے اور وہ طوائف کے ناز و ادا اور جسم۔ اگر بکنے والی چیز خریدار سے محبت کرنے لگے تو پھر تو بازار اجڑ جائے گا۔ اس بازار کی دوسری رونق تماش بین ہوتا ہے۔ تماش بین کی بھی اپنی نفسیات ہے۔ دنیا کے اس قدیم ترین کاروبار میں تماش بین کو اس کے خیر خواہ یہ تربیت دے کر بھیجتے ہیں کہ یہ ساری محبتیں، چاہتیں، خیر خواہیاں، ناز و انداز، جان نثاریاں، صدقے واری ہو جانا اور یاد میں تڑپنا، یہ سب کاروباری دو پیج ہیں اور یہ اسی وقت تک قائم رہتے ہیں جب تک وہ ان تمام اداؤں کی قیمت چکانے کے قابل ہوتا ہے۔ اور یہ ویسے بتا دوں کہ انسان کا سب سے قدیم پیشہ یہ سمجھا جاتا ہے۔ تاریخ کی کتابیں لکھتی ہیں کہ یہ قدیم ترین پیشہ ہے جسم کا بیچنا۔ کوئی یہاں مفت میں ہمدردی، محبت اور جان نثاری نہیں بیچتا۔ اس لیے تماش بین بھی کبھی اپنے آپ کو مستقل مزاج نہیں رکھتا۔ وہ بھی یہ سوچ سمجھ کر بازار میں داخل ہوتا ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ عمران خان کو اور بشرا بی بی کو 17 سال کی سزا ہوئی ہے اور میں کیا لے کر بیٹھ گیا ہوں۔ یہ میں انٹر کنیکٹ کروں گا، اس کی ڈاٹ کنیکٹنگ آپ کو بتاؤں گا کہ یہ کیوں ضروری ہے۔ بازار میں داخل ہوتا ہے کہ اسے یہاں کوئی چیز مفت نہیں ملے گی۔ اس کی ضروریات کے مطابق ہر مال حسب قیمت میسر آ جائے گا۔ جیسا اور جتنا روپیہ وہ پھینکے گا ویسا ہی سودا اس کو ملے گا۔ سونار کی اس دکان کی طرح جہاں کوئی اگر غریب آدمی چلا جائے تو سامنے پڑے شوکیس میں رکھے چند زیورات ہی اسے دکھا دیے جاتے ہیں، لیکن اگر آدمی بہت امیر ہو اور سونار کو علم ہو جائے تو پھر تجوریوں میں رکھے اور محفوظ تہہ خانوں میں چھپائے جڑاؤ زیورات بھی اس کی خدمت میں پیش کر دیے جاتے ہیں۔ اگر گاہک کی نظر میں کوئی زیور نہ بھائے تو ارد گرد سے منگوائے جاتے ہیں یا پھر اسے چند دن انتظار کرنے کو کہا جاتا ہے کہ اس کی مرضی کا زیور اسے پیش کر دیا جائے گا۔ یہی انداز اس بات میں بھی ہے۔ اسی لیے تماش بین بھی کسی ایک جگہ
ایک کوٹھے یا ایک خاتون سے دل نہیں لگاتا، وہیں کا ہو کر نہیں رہ جاتا۔ لکھنؤ کے قدیم افسانوں میں نواب جب اپنی اولادوں کو طوائفوں کے کوٹھوں پر جانے کی اجازت دیتے تو اکثر ان کو یہ ہدایت بھی کرتے کہ جب بھی کبھی تمہیں کسی طوائف سے محبت کا یقین سا ہونے لگے تو فوراً اسے دھتکار کر پرے پھینک دینا، کوئی گالی اچھال دینا، اور اگر ہو سکے تو ایک دو تھپڑ بھی رسید کر دینا، اور سوچنا کہ یہ سب تمہاری دولت اینٹھنے کا ایک بہانہ ہے۔ اس لیے تماش بین کچھ عرصہ ایک خاتون کے کوٹھے پر آمد و رفت رکھنے کے ساتھ ساتھ اس جستجو میں رہتے ہیں کہ ان کی دولت کی کہاں بہتر پذیرائی ہو سکتی ہے، اچھا مال کہاں مل سکتا ہے، اور وہ اپنی دولت سے کس جگہ سے بہتر خدمات حاصل کر سکتے ہیں۔ اس ساری تربیت اور سخت ہدایات کے باوجود کچھ تماش بین چند طوائفیں ایسی ضرور نکل آتی ہیں جو عشق کے میدان میں قدم رکھتی ہیں۔ احمد ندیم قاسمی نے ایسی ہی ایک طوائف کی کہانی اپنے ایک افسانے میں تحریر کی ہے۔ یہاں سے ہمارا پوائنٹ شروع ہوتا ہے۔ یہ طوائف کی لڑکی جسے اپنی ماں اور گھر والوں سے وہ تمام ہدایات ملی تھی جو ہر ایسی لڑکی کو ملتی ہیں۔ اس کے ہاں تماش بینوں کا ہجوم بھی رہتا تھا اور گھر میں روپے پیسے کی ریل پیل بھی تھی۔ یہ لڑکی اگرچہ کہ اس گھرانے میں پیدا ہوتی ہے لیکن ذرا پڑھنے لکھنے کی وجہ سے افسانوی سی ہو جاتی ہے، سوچنے والی ہو جاتی ہے اور اس جانب مائل نہیں ہوتی۔ وقت گزرنے کے ساتھ اور ماں کے بوڑھے ہونے کی وجہ سے تماش بینوں کا آنا جانا بھی بند ہو جاتا ہے۔ اس لڑکی کے ساتھ محلے کا ایک لڑکا شدید عشق کرتا ہے، جان چھڑکنے کے دعوے کرتا ہے، ہر وقت اس کے گھر کے گرد منڈلاتا رہتا ہے۔ ایسا وہ کئی سال سے کر رہا ہوتا ہے، لیکن ماں کی تربیت اور گھر والوں کی ہدایات کی وجہ سے وہ اسے ایک دیوانے کی ہی سمجھتی ہے اور اس کے جذبات کو کہیں پذیرائی نہیں ملتی۔ گھر میں فاقے آنے لگتے ہیں۔ یہ لڑکی ایک دن یہ سوچتی ہے کہ وہ لڑکا جو مجھ پر جان چھڑکتا ہے میں اس کو بلاؤں، شاید ہماری غربت کا مداوا ہو سکے۔ آخر وہ تماش بین تو نہیں نا، ان لوگوں سے تو یقیناً مختلف ہوگا جو میری ماں کی جوانی کے زمانے میں تو لاکھوں نچھاور کرتے رہے لیکن اب منہ موڑ گئے۔ وہ لڑکے کو بلاتی ہے، کچھ عرصہ وہ اس کے ساتھ گزارتی ہے۔ لڑکا حیرت اور خوشی میں ڈوبا یہ لمحات انجوائے کرتا ہے۔ جب وہ جانے لگتا ہے تو لڑکی اس کا راستہ روک کر کھڑی ہو جاتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ پیسے۔ وہ ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر رسید کرتا ہے اور کہتا ہے سالی عشق کے پیسے مانگتی ہے۔ اب سننا ہے، پاکستان کے حکمرانوں اور امریکہ کا تعلق بھی کچھ ایسا ہے۔ امریکہ جس نے پوری عالمی سیاست میں ہمیشہ ایک تماش بین کا کردار ادا کیا اور جس قیمت پر جو کوئی بھی ملا اس نے خریدا، استعمال کیا اور پھر پلٹ کر بھی نہ دیکھا کہ وہ کس حال میں ہے، بالکل ویسے ہی جیسے ساری جوانی لٹانے کے بعد
طوائفیں قسم پرسی میں زندگی گزار رہی ہوتی ہیں اور دوسروں کے رحم و کرم پر پڑی ہوتی ہیں۔ کل کی بات ہے، جنرل مشرف دبئی میں بدبو مرتے وقت ایک کتا۔ کل کی بات ہے، جنرل ضیاء C-130 بہاولپور بستی لال کمال۔ کل کی بات ہے جنرل یحییٰ۔ پرسوں کی بات ہے ایوب خان پہ کینڈی کی یا کینیڈی کی گھر والی عاشق تھی جیکولن کینڈی، اور جب یحییٰ نے مکھن میں سے بال کی طرح نکالا۔ یہ کس کو پیغام ہے؟ آگے بتاتا ہوں۔ رحم و کرم پر پڑی ہوتی ہیں۔ فلپائن سے جنوبی ویتنام اور چلی سے ہنڈراس تک کون ہے جو اس تماش بین سے ڈالر وصول کر کے ساری زندگی امن و عیش کی زندگی گزار سکا ہو؟ 17ویں گریڈ کے افسر کے فون پر ایک پاکستانی آرمی چیف نے ترقی کرتے پاکستان کا بیڑا غرق کر دیا، رجیم چینج آپریشن کر دیا۔ اسپین اور بیلجیم میں خوار ہوتا پھر رہا ہے۔ جائے نا واشنگٹن، جائے نا ڈونلڈ کو ملنے۔ اسی طرح ہوتا ہے۔ عمران جا رہے تھے خود مختار خارجہ پالیسی، عمران جا رہے تھے IMF سے جان چھڑانا، عمران ٹرسٹ کر رہے تھے رشیا پہ، چائنا پہ، ملائیشیا پہ۔ اگلوں کو پتہ چل گیا، فوراً اپنا شطرنج کا مورا لانچ کیا، کام نکلوا لیا۔ اب کتے کی طرح گلی گلی میں ذلیل ہوتا پھرتا ہے۔ ویڈیو بھی آپ نے دیکھی ہوگی۔ لیکن ہمارے حکمرانوں، پالیسی بنانے والوں، دانشوروں اور تجزیہ نگاروں، کاروباری شخصیات کا ایک المیہ ہے۔ ہم نے کسی سچے عاشق سے نہیں بلکہ ایک تماش بین سے عشق شروع کر دیا ہے۔ تو تماش بین ہوتا ہے۔ آج کل کس پہ صدقے واری ہے؟ فیلڈ مارشل پہ ہے نا؟ کیوں واری ہے یہ آگے بتاتا ہوں۔ شروع کر دیا ہے۔ ہم شروع دن سے اس کی ٹیکنالوجی، جمہوریت، طاقت، ہیبت اور سرمایہ کے دیوانے بن گئے پہلے دن سے، کیونکہ خان لیاقت علی خان کو 2 دعوت نامے آئے تھے پاکستان بنا تو۔ ایک دعوت نامہ تھا رشیا کا، اور رشیا میں اس وقت تھے جوزف سٹالن۔ ایک دعوت نامہ تھا امریکہ کا۔ کتابیں کہتی ہیں کہ لیاقت علی خان رشیا جانا چاہتے تھے، لیکن یہ جو بیوروکریسی ہے جس کو گوروں نے تربیت دی ہے، جنہوں نے گوروں کے گھوڑوں کے گوبر اٹھائے، بو سونگی، سر پہ مہندی کی طرح ان کی لد لگائی، اس بیوروکریسی نے، رائل آرمی نے جس کے کتے نہلائے، انہوں نے لیاقت علی خان کو کہا کہ امریکہ، رشیا نہیں۔ یہ وہاں سے پیچ پڑ گیا، دیوانے بن گئے۔ ہم میں سے کتنے تھے جو اس عشق کے دیس میں بسنے کی آرزو کرنے لگے کہ ہمارا عاشق ہے۔ تماش بین امریکہ کو بھی ہماری اس کمزوری کا علم ہو گیا۔ اس نے اپنی عشق کی نوک لو تیز کرنے کے لیے ایسے تجزیہ نگار اور دانشور اپنے ساتھ ملائے۔ دیکھیں نا میڈیا کس کے ساتھ ملا ہوا ہے؟ 54 چینل کس کے ساتھ ملے ہوئے ہیں؟ کیوں ملے ہوئے ہیں؟ سوچا ہے کبھی؟ 50 لاکھ تنخواہ، 60 لاکھ تنخواہ حرام کی، ان کو پتہ ہے، ساتھ ملائے، اور اب تو اس کام کے لیے ملینز آف ڈالرز بھی مختص کر دیے۔ بالکل اسی طرح جیسے کسی خاتون پر روب ڈالنے اور اسے رجھانے کے لیے خواتین کو پیچھے لگایا جاتا ہے جو اس تماش بین کی تعریفیں کرتی رہتی ہیں، درمیان میں ایک دلی ڈالی جاتی ہے، دلی، کوئی سہیلی یا کوئی کہ جی وہ کہتی ہے فلاں بندہ، یہ وہ ہیں
جو درمیان میں ڈالے جاتے ہیں دلے کہ جی امریکہ بس جی تماش بین کی تعریف ہی کرتے رہتے ہیں۔ ہم نے اس تماش بین کو عاشق سمجھا اور اس کے ایک اشارے پر اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ ہر وقت ہم نے اپنی عزت و ناموس بغیر کسی مول کے دے دی، بغیر مول کے۔ تماش بین نے ہمیں پارٹنر کہا، پارٹنر، نان نیٹو پارٹنر، دہشت گردی کے خلاف فرنٹ لائن اتحادی، نام دیکھیں جو ہمیں دیے جی، پارٹنر کہا۔ ہم نے یقین کر لیا، لیکن اس عشق کی سرخوشی میں سب کچھ قربان کرنے کے بعد جب ہمارے گھر میں فاقے آنے لگے اور ہم نے راستہ روک کر کہا پیسے، تو زناٹے دار تھپڑ ہمارے منہ پہ رسید کیا گیا اور کہا گیا عشق کے پیسے مانگتے ہو۔ ابھی کل پرسوں آپ کو بتایا کہ پہلے دور میں ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹویٹ کیا تھا کہ ہم نے آپ کو اربوں ڈالر دیے ہیں۔ ادھر بیٹھا تھا خان نے پلٹ کر ٹویٹ کیا کہ 80,000 بندہ ہمارا شہید ہوا، ہماری اربوں ڈالر کا نقصان ہوا، ہمارے کاروبار تباہ ہو گئے۔ تم کس بات کی کہہ رہے ہو کہ ہم نے اربوں ڈالر دیے؟ ٹرمپ چپ، ان کو پتہ چل گیا، جس طرح تھرمامیٹر آپ کا ٹمپریچر بتا دیتا ہے کہ یہ اور دنیا کا بندہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میرا نام محمود نیازی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 3-4 معزز ویورز کی فرمائش پر آپ کو اپنا واٹس ایپ نمبر دے رہا ہوں، لکھا ہوا ہے نیچے، لیکن مجھے پوری امید ہے کہ آپ لوگ ٹائم کا خیال کریں گے، مجھے تنگ نہیں کریں گے، مجھے سپورٹ کریں گے اور انشاءاللہ جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ آج 20 دسمبر ہے اور دن ہے ہفتے کا، ویکنڈ ہے۔ اللہ کرے کہ آپ لوگوں کا ویکنڈ بڑا خوشگوار ہو، بڑا اچھا ہو، بڑا مطمئن ہو۔ اور رات کو مارکو روبیو پریس کانفرنس کرتے ہیں، یہ جو سٹوری آپ کو سنائی، جو ہی ادھر مارکو روبیو کی پریس کانفرنس کا اعلان ہوتا ہے، اسی وقت پاکستان میں ایک اعلان ہوتا ہے رات کو کہ جی صبح عمران خان کے کیس کا فیصلہ سنایا جائے گا، فیصلہ نہیں سماعت ہوگی۔ اب ذرا انٹر کنیکٹ کریں، ادھر مارکو روبیو کیا کہتا ہے، صبح والے ویلاگ میں بتایا، بہت کم لوگوں نے دیکھا ہے ابھی تک۔ اس نے کہا کہ جی ہم نے تو مطالبہ ہی نہیں کیا، پاکستان نے بند کمرے میں کہا کہ ہم حاضر ہیں، کرائے کی بندوق حاضر ہے، مال کڈو، مال $10,000 فی فوجی، مال کڈو، وہ بھی ہمیں نہیں ملے گا، وہ بھی جدھر جانا ہے چلا جائے گا، ہمیں نہیں ملے گا، کچھ بھی نہیں ملے گا ہمیں۔ مارکو روبیو نے یہ کہہ دیا، بم پھوڑ دیا کہ انہوں نے آفر کیا، ہم نے تو ان کو کہا بھی نہیں۔ پوری دنیا کے انٹرنیشنل میڈیا پہ زلزلہ آ گیا کہ پاکستانی آفر کر رہے ہیں کہ ہم اسرائیل کی جو ہے نا وہ حفاظت کریں گے، حماس سے اسلحہ لیں گے۔ اپنے ہاں میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے دہشت گردی، جب سے ہوش سنبھالا ہے دہشت گردی، ان سے لیں اسلحہ، وہ ان سے لیں، BLA کے بخی ادھیڑ دیں، BLA کے بخی ادھیڑ، ان سے اسلحہ لیں، KPK میں اسلحہ لیں دہشت گردوں سے۔ ادھر تو جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہے دہشت گردی۔ کہتے ہیں کہ رات کو KPK کے کچھ علاقے ہیں، بندہ مغرب کے بعد نہیں نکل سکتا، بقول فضل الرحمان۔ بلوچستان میں کہتے ہیں کہیں بھی نہیں نکل سکتا بندہ باہر۔ آپ روزانہ سنتے ہوں گے پنجابی نائیوں کو، موچیوں کو، ڈرائیوروں کو اتار کے شناختی کارڈ چیک کر کے، تو یہاں اسلحہ واپس لیں۔ ادھر مارکو روبیو پریس کانفرنس کرتا ہے، پاکستان سو رہا ہوتا ہے، ادھر اعلان کر دیا جاتا ہے، اور صبح کیا ہوتا ہے،
صبح نہ وکیل پہنچتا ہے، نہ عمران خان کو لایا جاتا ہے، نہ بشرا بی بی کو لایا جاتا ہے، نہ بندے جاتے ہیں 17 سال قید۔ 59 صفوں کا لکھا ہوا فیصلہ شاہ رخ ارجمند اپنے ساتھ لاتا ہے، 59 صفوں کا۔ وہ سلیمان صفدر کہتے ہیں کہ آج میں نے کنکلوڈنگ آرگومنٹس دینے تھے، وہ فیصلہ سنا دیتا ہے۔ اب بحث کس پہ ہوگی، مارکو روبیو پہ یا آج کے فیصلے پہ؟ یہ مجھے بتا دیں، ڈاٹ کنیکٹنگ کر لیں، کیوں فیصلہ سنایا گیا اور کیا حیثیت ہے ان کے فیصلے کی، کیا حیثیت ہے ان کے ججوں کی۔ سلیمان صفدر نے کہا کہ جس طرح پیٹرن ہے سزا دینے کا، سزا دی گئی، اسی طرح پیٹرن ہے خان صاحب کا، جب سزا بتائی گئی تو وہ مسکرا پڑے کیمرے کی طرف دیکھ کے، وہ ہنس پڑے، اور جب وہ ہنس پڑا تو دنیا کے سارے یزید اسی غم میں مر گئے کہ سر لے لیا حسین کا، بیعت نہیں لے سکے۔ یہ بڑوں بڑوں کو غم قبر میں لے گیا۔ پیپلز پارٹی کو ختم کرتے، ہزاروں اختلاف ہیں پیپلز پارٹی سے، ختم کرتے 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 ضیاء فضا میں کوئی کہتا ہے بادو ملا، کوئی کہتا ہے جبڑا ملا، کوئی کہتا ہے ممنوع ادا ملے، گیا پیپلز پارٹی کو ختم کرتے کرتے، مشرف نون لیگ کو ختم کرتے 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 گیا۔ اب کیا ہوگا بتائیں نا، اب کیا ہوگا، کیا نتیجہ نکلے گا؟ وہی نتیجہ نکلے گا۔ تو یہ کاؤنٹر کیا گیا ہے، مارکو روبیو کی پریس کانفرنس کو کاؤنٹر کیا گیا ہے۔ اور اب میرا فیوریٹ فیلڈ مارشل، تماش بین اور عاشق یہ سمجھ رہے ہیں عاشق ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ پتر ہکاری ساری داڑ تلے آنا، بڑے عاشق تھے ہم، بڑے لوگوں کے ہم عاشق تھے۔ شاہ ایران کو جب ایران سے بھاگنا پڑا تو پہلا رابطہ امریکیوں نے منقطع کیا، پہلا رابطہ، دوڑ جا۔ جتنے بھی ایران میں امریکی تھی سب کو سفارتکار ڈکلیئر کر دیا شاہ ایران نے، اور شاہ ایران کو یہاں پہ امریکہ کا گورنر سمجھا جاتا تھا کہ وہ گورنر ہے امریکہ کا، ایران کالونی ہے۔ قبر کی جگہ نہیں ملی، مصر میں دفن ہے۔ آج والے بھی سن لیں، ابھی غزہ میں ضرورت ہے، ایک پاکستان نے کہا ہے، ایک انڈونیشیا نے کہا ہے، ایک آذربائیجان نے کہا ہے کہ ہم فوج دیں گے۔ مارکو روبیو کہتے ہیں انہوں نے خود کہا ہے کہ مال طے کرو، مال کتنا مل سی۔ وہ تو تماش بین ہے، وہ کوئی عاشق تھوڑی ہے، عاشق تو ہم ہیں خان کے، یہ آپ کے سامنے بول رہے ہیں، عاشق تو ہم ہیں، ہم کوئی تماش بین تھوڑے ہی ہیں، وہ تماش بین ہے۔ بہرحال اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ڈاٹ کنیکٹنگ کر لیں، جو مارکو روبیو نے بم پھوڑا ہے نا، یہ تو خود بند کمروں میں منتیں کر کے گئے ہیں۔ جو لوگ مجھے مستقل سنتے ہیں، میں نے آپ کو بار بار بتایا کہ پھلن دیوی، گڑیا باجی، ملکہ رانی نوٹیفیکیشن کے لیے کیا شرائط رکھی ہیں اس نے۔ فیض کا کورٹ مارشل ہو گیا، 10 سال قید با مشقت یا پتنی 14 سال ہو گیا۔ عمران کو توشہ خانے میں سزا ہو گئی آج، 15 نوٹیفیکیشن کے 15 دن کے اندر اندر ملکہ عالیہ کے حکم پہ عمل ہوا۔ لندن پلان عمران کہتے تھے، پھر مری پلان، اگلوں نے 15 دن کے اندر اندر عمل کروایا۔ ایک تیسری شرط بھی ہے، وہ بھی آپ کو بتاؤں گا۔ تیسری شرط ہے چیف جسٹس آصف سعید خان کھوسا جیل، چیف جسٹس ثاقب نثار جیل، جسٹس طارق محمود جہانگیری دیوانی مقدمہ جیل، یہ ہیں فرمائشیں ہیں، یہ جو باقی مطالبات ہیں۔ نوٹیفیکیشن ہو گیا، اب تو وہ ساری پوری کرنی ہے۔ 6-7 دن ترسا کر
پھر فیلڈ مارشل خود ایوان وزیر اعظم میں آئے. فیصل وارڈر نے کہا کہ گلے سے نکالیں گے, گلے سے. اتنا بازو ڈالا شہباز شریف کے اندر. میں تو پینڈو ہوں, کبھی آپ نے جانوروں کو دوائی دیتے ہوئے دیکھو گا, ڈاکٹر منہ کھول کے نا پورا بازو اس کے منہ میں لے جاتا ہے. تو وہاں بازو ڈالا, وہاں سے نوٹیفیکیشن نکلوایا. پھر چیف صاحب پہنچ گئے ایوان صدر, وہاں پہ اس سے سائن کروائے. وہ تاریخ لکھنا بھی جلدی میں بھول گیا. بہرحال وہ پھر انہوں نے کہا ہم حلق سے نکلوا لیں گے. یہ فرمائش تھی جو پوری ہوئی ہے آج. یہ فرمائش تھی 15 دنوں کے اندر پوری کر دی گئی ہے. اور ہمیں پتہ تھا کوئی, آپ حیران ہوئے ہیں آپ. ٹھیک ہے 17 سال عمران ہنس پڑا ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے, ہم بھی ہنس رہے ہیں. ایک بڑا عجیب واقعہ پیش آیا, یہ بھی آپ کو پتہ نہیں ہوگا, آپ لوگ چونکہ خبروں سے ٹچ نہیں رہتے, میں آپ کو سنا دیتا ہوں. بھارت کے مرد آہن نریندر مودی نے بازو ڈالا, بازو مٹھ کھولی, بازو ڈال کے اندر مٹھ کھول دی اور ایک جھٹکا دے کر کہا, جھٹکا بھی مارا, سندھ طاس معاہدہ معطل کر دیا ہے, تمہارا پانی روک لیا ہے, اکھاڑ لو جو اکھاڑ سکتے ہو. صاحب نے سگار کا ایک لمبا کش لیا, دھوئیں سے ہوا میں دائرہ بنایا اور یہ سنہری الفاظ کہے کہ مودی کان کھولو اور سنو. کتنے آدمی تھے؟ مودی کان کھولو اور سنو, میں تمہاری طرح ہندو نہیں ہوں, بتوں کو نہیں پوجتا, کفر نہیں کرتا, مسلمان ہوں, حافظ ہوں اور سید بھی ہوں. میرے کچھ اصول ہیں, کچھ ضابطے ہیں. میں یا میری فوج مردوں سے نہیں لڑتی, جوانوں سے نہیں جھگڑتی. اتنی ہمت ہے تو ایک فوج بچوں کی بناؤ, خوبصورت عورتوں کی بناؤ, ان کے ہاتھوں میں اسلحہ نہیں ڈالرز ہوں. پھر ہوگا ہمارا تمہارا یدھ, پھر غازیان غزوہ ہند تمہیں بتائیں گے تمہاری اصل اوقات. راوی لکھتا ہے کہ بزدل مودی نے یہ بات سنی, دھوتی سنبھالی اور بھاگ نکلا. غازیان غزوہ ہند پائندہ باد. اس بات کا بھی آپ کو نہیں پتہ ہوگا. بہرحال اب آپ کو ایک اور سٹوری سناتا ہوں. اس کو ریویل کیا ہے صابر شاکر نے. وہ سٹوری سنانے سے پہلے اگر آپ لوگ نئے ہیں تو آپ لوگ ہمیں سبسکرائب کر لیں. سبسکرائبر ہیں تو لائک کر دیں, ورنہ ان سبسکرائب کر دیں, شیئر کر دیں اور ایوریج ویو ڈوریشن دیں. وقفے وقفے میں سنتے رہا کریں ویڈیوز کو بے شک. اور جس طرح میں نے بتایا کہ میں نے آپ کو اپنا ذاتی واٹس ایپ نمبر دیا ہے, آپ وائس میسیج بھی چھوڑ سکتے ہیں, میسیج بھی کر سکتے ہیں. میں اس وقت شاید جواب نہ دوں, لیکن میں انشاءاللہ جواب دوں گا آپ کو. لیکن سپورٹ کریں. پاکستان میں جو لیفٹیننٹ جنرل بنتا ہے نا, وہ 4 سال کے لیے بنتا ہے, پتہ ہے آپ کو. میجر جنرل, پھر لیفٹیننٹ جنرل. جنرل عاصم منیر صاحب کو ستمبر میں لیفٹیننٹ جنرل بنایا گیا, ستمبر میں 22. لیکن بندہ لیفٹیننٹ جنرل اس وقت بنتا ہے, سروس اس وقت شروع ہوتی ہے جب آپ کو بیجز لگتے ہیں. جنرل صاحب غائب ہو گئے کیونکہ نومبر بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. جو چیفز کی فہرست بنتی ہے نومبر میں, وہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. چیف صاحب غائب ہو گئے, پیر صاحب. مہینہ گزر گیا, پیر صاحب کو کوئی پتہ نہیں. 1 مہینہ 10 دن گزر گئے, پیر صاحب کو کوئی پتہ نہیں. پھر باجوہ کو بتایا گیا, ایڈجوٹنٹ جنرل نے بتایا کہ وہ تو ہے ہی نہیں. پھر کسی طریقے سے رابطہ کیا گیا کہ اگر 2 دن میں واپس نہیں آتے تو فارغ. یہ کیا 1.25 مہینہ گزر گیا ہے.
जनाब आ गए, लेकिन फिर भी नवंबर के 28 नवंबर से फिर भी पहले आना पड़ा। 25 नवंबर था या 26 नवंबर था, वो जो 3 दिन पहले रिटायर हो गए थे, फिर उन्होंने बैज लगाए। अंदाजा करें कितना लंबा मंसूबा था ये 10 साला। बैज लग गए, लेकिन फिर भी मुद्दत पूरी नहीं हो रही थी। समरी आई, समरी में जनाब का नाम ही नहीं था। अजहर अब्बास, फैज़ उम्मीद, मोहम्मद आमिर, 2 और नाम भी थे, इसका नाम ही नहीं था। लेकिन उधर मुआहदा हो चुका था, उधर जनरल साहब रिटायर हो चुके थे। 3 दिन फ्रीज कर दिया गया सर्विस को। ऐसा सुना है पहले कभी? लेफ्टिनेंट जनरल पूरा गायब। बहरहाल फिर कहा जी नई समरी भेजें, उसमें आसिम मुनीर का नाम डालें। बाजवा नहीं चाहता था, उसका नाम डाला गया, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये जो मेरिट शेरिट ना, बाजवा बना था अपने ससुर की सिफारिश पे। जनरल आसिम मुनीर को नवाज शरीफ की कुड़ी और नवाज शरीफ ने बनाया। आपके मेरिट है तो बड़ा लड़रन बड़रन थे। फिर पलट कर निगाह नहीं आई, किसी ने मुझे दाद नहीं दी इस शेर पे, बड़े अफसोस की बात है। फिर पलट कर निगाह नहीं आई, उन पे कुर्बान हो गई होगी। ये गायब हो गए, नवंबर में बरामद हुए, बैज लगे। इस तरह जनाब, ठीक है जी। महमूद खान चकजई पहले कहते थे इलेक्शन बेचा गया फलाने फलाने, आज उन्होंने खुल के कौमी कॉन्फ्रेंस में बता दिया कि मेजर जनरल फैसल नसीर DGC-ISI ये लिबिया में मौजूद हैं चीफ साहब के साथ। वो जो लानती और गलीज गद्दार है लिबिया का, बिन कासिम अल फत्तार, उसके साथ ये मौजूद थे। इन्होंने अरबों रुपए लिए, अरबों रुपए इलेक्शन के। महमूद चकजई ने वादे बताया, तारिक मतीन ने भी रिपोर्ट किया है। यानी ये फॉर्म 47 दिए गए हैं, लेकिन मुफ्त नहीं दिए गए, अरबों रुपए लिए गए। यानी मैंने वोट लिए हैं 50,000, मेरा ताल्लुक है नून लीग से, मेरे मुकाबिल ने वोट लिए हैं 1.5 लाख, वो है PTI का। उसको कहा कि बनना है, मेंबर बनना है, उन्होंने क्यों नहीं बनना, कड्डो 2 अरब। शरीफ आदमी तो है नहीं ये। मुझे कहते तो मैं कहता कि मेरे पास 125 है, वो आप ले लें और मुझे बना दे मेंबर, और मैं कहां से पैसे लूं कि जी फॉर्म 47 देते हैं, उसके 1.5 लाख हैं। यानी हनीफ अब्बासी के बारे में कहा जाता है कि सिमाबिया ताहिर से 67,000 वोटों से हारा, 67,000 वोटों से। एयाज मीर ने 80,000 वोटों से नून लीग को हराया। ये 13 सीटें, ये पिंडी डिवीजन की, मैं पिंडी में रहता हूँ, 13 सीटें। वो लाकर चट्ठा याद नहीं है कि 80 हज़ार की लीड को हमने कवर किया। उसने जो बताया था, मैं नहीं बता रहा, उसने बताया था। तो अरबों रुपए लिए गए। महमूद खान चकजई कहते हैं बलोचिस्तान में एक सीट पर 5 बंदों से पैसे ले लिए, 5 बंदों से। सीट तो एक को देनी थी, एक बंदे को सीट दे दी और बाकी जिन 4 ने पैसे दिए थे वो भी खा गए। इनसे कौन पैसे वापस मांग सकता है, वो भी खा गए। और आज नाम लिया महमूद खान चकजई ने कि ये मेजर जनरल, ये फैसल नसीर हैं DGC-ISI, उन्होंने अरबों रुपए। अब आप बताएं कि DGC मेजर जनरल है, उसके ऊपर DG-ISI लेफ्टिनेंट जनरल है नदीम अंजुम, उसके ऊपर आर्मी चीफ है जनरल आसिम मुनीर। तो क्या वो इतनी जुर्रत है मेजर जनरल की कि वो अरबों रुपए ले ले और उत्ते मेरे बदलो बे उत्ते। अल्लाह पाक आपको आसानियाँ अता फरमाए, आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए। मेरा रब्बे करीम आपके और मेरे मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमाए। उनके साथ अदल का नहीं, रहम का और एहसान का मामला फरमाए। मुझे बर्दाश्त करने का बहुत बहुत शुक्रिया।